کوئی لڑکی بتائیں نا, اگر ایک لڑکے کو انگریزی کا لفظ نہیں آتا, شادی کریں گے اس سے؟ نہیں کریں گے. بات ایٹ لیسٹ ٹیل دا ٹروتھ. نہیں کریں گے. کر بھی لی تو بتائیں گے نہیں کسی کو. آپ کو پتا ہے مجھے, میں تو فوکس گروپس کر رہا ہوں, لڑکے کہہ رہے ہیں سر صرف انگلش بول کے ہی ہم کوالیفائی کرتے. وعلیکم السلام. بیٹا کبھی کسی انسان کے لیے نہیں کھڑے ہونا, اسپیشلی کسی مرد کے لیے تو کبھی بھی نہیں کھڑے ہونا. آواز آ رہی ہے بہتر. 3 الحمدللہ. بیٹا شادی ایج آف دا بایولوجی پہ نہیں ہوتی, شادی ایج آف دا مائنڈ پہ ہوتی ہے, شعور پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. نا سنو, اس کا مطلب ہے جلدی کرنی چاہیے شادی. اچھا کیا شادی نہیں کریں گے؟ نہیں 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 نہیں, یہ غلط بات کر رہی ہوں. زیادہ تر لوگ ایسے نہیں سوچتے. شادی کے لیے ترس رہے ہیں. زیادہ تر لوگ غلط بات کر رہے ہو. موقع کی تلاش ہے ان کو, موقع کی. جو چیز غلط ہے اس کو غلط بولیں گے. نہیں, آپ کو پتا ہے ڈگری کے اوپر بھی شادی اٹیچ ہے, نوکری پہ بھی شادی. یہ اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ شادی نہیں ہونی, یا نہ نوکری کریں گے نہ ڈگری کریں گے, یا اگر پتہ چل جائے کہ اس کے بغیر بھی شادی ہو جائے گی, کبھی بھی نہیں کبھی ڈگری ہوگی. نام کیا بیٹا آپ کا؟ حنیفہ. جی حنیفہ ارشد. جی آپ کہہ رہی ہیں کہ زیادہ تر لوگ شادی کے انسٹیٹیوٹ پہ بلیو بند کر چکے ہیں. سیمپل لے لیتے ہیں. آپ نے کہ راؤنڈ اباؤٹ میں ایسے ہی چل رہا ہے. ہاتھ کھڑا کریں جو شادی کرنے کے حق میں ہیں. جی حنیفہ. حنیفہ کا مطلب پتہ ہے نا, حنیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ جی تو پھر سوال کی ضرورت ہے ابھی؟ بیٹا سوال پہ آؤ نا. کون کہے گا یہ؟ ایکسیپشن ہے, ایکسیپشن. زیادہ تر لوگ پاکستان میں, اچھا چلے مان لیتا ہوں, دیکھیں شادی کے ٹاپک ہے, سب شروع ہو گئے ہیں ایسے. خاموش ہو جائیں, ضروری بات ہے, سن لیں. شادیاں ہو جائیں گی آپ کی, اگر میری اگلی بات سنیں گے شادی جلدی ہو جائے گی. سن لیں سن لیں. اگر تو پاکستان کے لڑکے کو ڈگری کا چیز کرایا جا رہا ہے کہ شادی سے پہلے انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا ڈگری, تو وہ اصلی لعنت ہے نا. کیا بھلا کیسے ہاں ہلا کیا ہے؟ کنفیوز نہیں کیا میں نے آپ کو اس بات سے؟ یاد رکھیے گا دونوں چیزیں آپس میں ریلیونٹ نہیں تھیں اصل میں آن پیپر, شادی اور ڈگری. پھر بات امی پہ آ جاتی ہے نا ہر سیشن میں نا. اور کیا کروں, کاز آ نا کاز. ہمیں یہ فلسفے میں ٹرینڈ میں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ یونیورسٹی کر لی نا, اس کے بعد کتاب کو ہاتھ لگائے گی دوزخ کے اندر سینٹر میں ڈالی جائے گی. یاد رکھیے گا. ماسٹرز کر لیے بس, اب ہر چیز کر لے مگر کتاب نہیں. اب تیرے کتاب, اب تو اور کتاب دشمن, بلکہ تو ایک چیپ قسم کا آدمی ہے, نااہل ہے, نکٹو ہے, ابھی بھی کتابیں یار تو اس عمر میں کتابیں پڑھ رہا ہے. یہ ہے جہاز اس ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوا ہے ہمارا, ہم سب ایک ہی جہاز میں ہیں. جہاز میں میں آپ کے سے خطاب کر رہا ہوں, آپ لوگ سب پیسنجر, اور میں کہہ رہا ہوں بھائی لوگوں باہر ماسٹرز کے بعد کوئی کتاب نہیں ہاتھ لگا رہا, ہم لوگ تباہ ہو گئے. سنیں کیوں کاٹتے ہیں آپ یہ آج, کیا آپ بھی آؤٹ سائڈر ہیں, لوکل ہیں. آتا ہوں. سنیں جب یہ فلسفہ آئے گا, یہ فلسفہ کیوں آتا ہے اس کو چھوڑ دیں, جب آ چکا ہے نا, اس وجہ سے ڈگری کو ہر چیز کے ساتھ
کرنسی بنا لیا جاتا ہے. اگر یہ فلسفہ نہ ہوتا اور ہم ساری عمر طالب علم رہتے تو پھر شادیاں 18ویں 17ویں سال میں کیا 15ویں 14ویں میں آپ شادی شدہ ہوتے, آپ کے 4-5 بچے ہوتے جو سوال کر رہے ہیں, پڑھائی پھر بھی کر رہے ہوتے. ہم نے اس کو سٹیپ وائز لینئر ڈائیگرام میں ڈال دیا. میری بلیف ہے کہ لڑکیاں شادی کر کے بے شک اپنے باپ کے ساتھ ہی پل رہی ہوں, کیونکہ ان کی ابھی شوہر نے کیپیبلٹی نہیں پکڑی فائنینشیل. شادی اس لیول پہ آسان ہونی چاہیے تھی. دونوں آدمی مل کے اس بیٹی کو, اپنی ایک بندہ اپنی بیوی کو اور ایک بیٹی کو اسٹرکچر کر رہا ہوتا, مگر نہیں, نہ شادی ہونے دینی ہے انہوں نے, نہ دنیا میں کوئی اور پروگرس ہونے دینی ہے, نہ ڈومیسٹک پروگرس. دنیا میں سب سے مشکل کام شادی جو ہے نا, دنیا کی سب سے مشکل شادی پاکستانی شادی ہے. یہ ہے ایک عدد اور لعنت جو ہم نے اپنے سر پہ خود برسوائی ہے. اتنا آسان تھا اسلام میں شادی, اتنا ہی مشکل کر دیا. آپ نے ڈگری کروانی ہے, نوکری کروانی ہے, لڑکے سے کام کروانا ہے, کروانے دیں, شادی پہلے کر دیں. ہر حرام رشتہ اوپن کر دیا ہے, حالانکہ وہی سارے حلال رشتے ہو سکتے تھے. اینڈ آپ کی مینٹل آئی کیو بڑھنا, بکس کے اوپر جانا, کتابیں چاٹنا زیادہ آسان اور زیادہ موٹیویٹنگ ہو جاتا آپ کا. ابھی کلاس بھی آپ نے وہ چوز کیا جہاں پہ لڑکیاں زیادہ ہیں. یہ بگ پرابلم. اور لڑکیاں آپ بھی بائی دا وے اسی ڈیزیز میں ہیں, صرف لڑکے نہیں ہیں. آپ کی ڈیزیز کسی اور نوعیت پہ, آپ ان کو ہیپاٹائٹس بی ہے, آپ کو کینسر ہوا ہے, کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد شادی ہے, ان کی زندگی کا مقصد شادی نہیں ہے. ان کی زندگی کا مقصد 4 شادیاں ہیں. جی پوائنٹ. جس کو ایک بھی نہیں نہ مل رہی ہوتی وہ 4 کی اس لیے کر رہا ہوتا ہے نا. ایک جلدی ہو جائے گی نا, بھول جاؤ گے دوسری شادی. لگ پتہ جائے گا آپ کو کہ میں کیوں شادی کی اتنی عزت کرتا ہوں. شادی کے بعد آپ کے جب رسپانسبلٹی بچوں کی آتی ہے تب آدمی لیڈرشپ میں آتا ہے کہ بھائی اللہ کرے آپ کی, ہم سب کی بیٹیاں ہوں, تاکہ لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کرنی آئے ہمیں. یہ باپ عزت کرتا ہے باقی کی عورتوں کی جن کی اپنی اور اپنی بیٹیوں کو برات کے دن نیچے سے اتارنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں قرآن کو عربی میں چھاپنے کا کیا حکم ہے, جبکہ ہم لوگوں نے تو ترجمے سے لینا دینا ہے نا ہمارا, اور اس کو ہی سمجھنا ہم نے, تو پھر پاکستان میں قرآن کو عربی میں کیوں چھاپا جا رہا ہے؟ کیا نام ہے آپ کو بیٹا؟ اسد اللہ عربی کا لفظ ہے اردو کا؟ مطلب تو یہی ہے کہ اللہ کا شعر لیکن نہیں تو آپ کا نام اللہ کا شعر کیوں نہیں ہے؟ اور نہیں سنیں سچ جواب دیں. آپ کا نام اللہ کا شعر لکھا ہوتا. آپ کے ابو کا نام کیا؟ افضل. اللہ کا شعر افضل, یہ نام بننا تھا نا آپ کا. مگر اسد اللہ سے ہم سب کو پتہ چل گیا کہ ہم سب کو اسد اللہ کا نام پتہ تھا, مطلب پتہ نا اسد اللہ. میرا نا ایگزیکٹ الٹا فلسفہ ہے اسد. میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک کے ترجمے بند کرو, ڈیلیٹ کرو ترجمے سارے, اسپیشلی وہ جو انگلش والے ہیں. شیکسپیئر کی سگی ماں نہیں وہ انگلش پڑھ سکتی جو انہوں نے لکھے میں. اور اردو میں بھی کسر نہیں ہے. پاکستان میں ایسی اردو لکھے میں جیسے کہ کون سے نواب کے بیٹے نے لکھا ہے لکھنوی اردو میں. یہ چھوڑے مطلب ہی غلط ہیں. میں پاکستان میں ترجمہ بتاتا ہوں. سورۃ طلاق کی آخری آیت کا ترجمہ الٹا کیا ہوا جان کے پتہ نا کیوں کہہ رہا ہوں. قرآن 18 جگہ نظر ثانیوں کے ترجمہ پبلشر کے بعد آتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا نا کہ کسی ایک سے غلطی ہوئی. بہرحال دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از اگر ہم یہ ترجمہ بند کر دیں اور قرآن اسرٹیولی ترویج میں لے آئیں تو پھر مجبوراً عربی سیکھنی پڑے گی. عربی should be the first, if not the first, then the most fluently spoken language by the Muslims, especially non-Arab Muslims.